اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت صاحب العصر والزمان کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق جب گفتگو کی جائے تو ایک اہم نہایت ہی بنیادی موضوع جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے، وہ مہدویت شخصی اور مہدویت نوعی کا موضوع ہے۔ عزیزان محترم، مہدویت شخصی یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں میں آپ کا آخری جانشین شخص حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ شیعیان حیدر قرار کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے 12 جانشین ہوں گے، اور سب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہوں گے، اور ہر دور میں رسول خدا کے ایک جانشین کا ہونا ضروری ہے۔ در واقع یوں کہا جائے کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی، چونکہ زمین اگر حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین نابود ہو جائے گی۔ بس یہ جو اعتقادات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، یہ جو نظریات بیان کیے، یہ مہدویت شخصیہ سے متعلق ہے، جن کے مطابق رسول خدا کا آخری جانشین مہدی موعود مشخص ہے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام حسن عسکری کے فرزند ہیں، اور باقاعدہ سامرہ میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری اپنے خاص افراد کو باقاعدہ ان کی زیارت بھی کرواتے ہیں، اور ان کی ولادت کی کیفیت سے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔ بس یہ موضوع ہے مہدویت شخصی سے متعلق۔ ایک موضوع ہے مہدویت نوعی سے متعلق۔ اس نظریے کو اہل سنت نے اڈاپٹ کیا ہے، اور اہل سنت کے جو ہے وہ زیادہ تر لوگ اسی نظریے کو مانتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت مہدی سے متعلق روایات میں بشارت دی ہے، اس کا مطلب ہے قیامت سے پہلے آخر الزمان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک مہدی اس دنیا میں پیدا ہوگا، اور پھر وہ اس دنیا کے نظام کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے مملوف تھی۔ یہ ہے مہدویت نوعی کا نظریہ۔ پس اس نظریے میں اور پہلے نظریے میں فرق یہ ہے کہ شیعیان حیدر قرار باقاعدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت اور نسل سے امام حسن عسکری کی اولاد میں فرزند امام مہدی کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت اس نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام زمان آخر الزمان میں ان کی ولادت ہوگی، اور اس آخر الزمان میں امام زمان اس دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ مہدویت نوعی میں ایک نظریہ وہ نظریہ ہے جسے اہل سنت کے بعض عرفا نے اور بعض صوفیوں نے اڈاپٹ کیا ہے، اور وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ ولایت عامہ ہے، یعنی ہر زمانے میں ایک مہدی کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ مہدی کس نسل سے تعلق رکھتا ہو، آیا رسول خدا کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے، اس میں اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اہم نظریہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک ولی کامل کا ہونا ضروری ہے، کہ جسے قطب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہی ولی کامل قطب بھی ہے، انسان کامل بھی ہے، اسے مہدی کہا جاتا ہے، اور یہ منصب ولایت پر فائز ہے۔ بس یہ ہے اہل سنت کے بعض عرفا کا نظریہ۔ بس اب تک ہم آپ کی خدمت میں 3 نظریات بیان کر چکے۔ ایک شیعیان حیدر قرار کا نظریہ ہے، اور وہ نظریہ ہے مہدویت شخصی سے متعلق شخص خاص، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، امام حسن عسکری کی اولاد ہے، اس وقت غیبت کبریٰ میں ہیں، اور عرصہ دراز سے وہ زندہ ہیں، حیات میں ہیں، اور جب ظہور فرمائیں گے تو اس دنیا کے نظام کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دوسرا نظریہ کہ نہیں، ان کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے، ولادت ان کی آخر زمانے میں ہونی ہے۔
اور تیسرا نظریہ کہ نہیں، ہر دور میں ایک مہدی کا ہونا ضروری ہے اور وہ اس امت کی ہدایت کرے گا اور انہیں خداوند متعال کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یہ مہدی در واقع اپنے زمانے کا قطب ہوگا، اپنے زمانے کا ولی کامل ہوگا، اپنے زمانے میں انسان کامل ہوگا اور ولایت مطلقہ کا اور ولایت عامہ کا حامل ہوگا یہ شخص۔ اب آپ کی خدمت میں ایک چوتھا نظریہ بھی بیان کرتا ہوں، وہ مہدویت شخصی اور مہدویت نوعی کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہر زمانے میں موجود امام وقت کا مہدی ہے۔ لہذا دلیل کے طور پر میں ایک روایت کو نقل کرتا ہوں جسے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کمال الدین و تمام النعماء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317 اور حدیث نمبر 3 کے تحت ایک روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مطلب کو نقل کیا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں منا اسنا عشرہ مہدین، ہمارے 12 مہدی ہوں گے۔ اولہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، پہلے مہدی کا نام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہے۔ وآخرہم التاسع من ولدی، اور ان مہدیوں میں سے آخری مہدی جو ہیں وہ میری نسل سے ہیں، میری ذریت سے جو ہیں وہ 9 فرزند مہدی موعود ہیں۔ بس اس طرح سے تمام ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی مہدی کہا گیا ہے، لیکن آخری مہدی حضرت صاحب العصر والزمان کہ جن کے 300 سے زائد نام، القاب، کنیات علماء نے ذکر کی ہیں۔ لہٰذا اس نظریے کے مطابق ہر امام اپنے زمانے کا مہدی ہے اور پھر اس امام کی اقتدا کرنے والے خاص شیعہ، خاص پیروکار جو اپنے زمانے کے امام کی اقتدا میں فنا ہو چکے ہیں، ان افراد کو بھی مہدی کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں مرحوم مجلسی سے، بہار الانوار جلد نمبر 98 ہے اور صفحہ نمبر 330 پر زیارت اربعین کو نقل کیا گیا ہے۔ اس زیارت اربعین میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو مہدی کہا گیا ہے۔ زیارت یوں ہے کہ السلام علیکم یا شیعۃ اللہ و شیعۃ رسولہ و شیعۃ امیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیکم یا طاہرون، السلام علیکم یا مہدیون، السلام علیکم یا ابرار۔ بس یہاں السلام علیکم یا مہدیون کا کلمہ جو استعمال ہوا ہے یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے متعلق ہے۔ بس اس زیارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ افراد جو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کے اصحاب خاص تھے اور انہوں نے خود کو اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں فنا کر دیا ہوا تھا، ایسے افراد کو بھی مہدی کہا جاتا ہے۔ بس ایک تو خود مہدی خاص ہیں جو حجت الہی ہیں، جو امام وقت ہیں، انہیں مہدی شخصی کہا جائے گا اپنے زمانے کا، اور مہدی نوعی میں اس کے خاص اصحاب، خاص پیروکار، خاص اس کے عقیدت مند۔ 5ویں نظریے میں عزیزان محترم مہدویت شخصی اور مہدویت نوعی کے ملاپ سے ایک دوسرا نظریہ وجود میں آئے گا۔ اس نظریے کے مطابق مہدویت شخصی میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ہستی ہیں، اور پھر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب عصر غیبت میں ہیں تو زمانے میں وہ افراد جو ولی کامل ہیں، جو انسان کامل ہیں، جو باقاعدہ طور پر حضرت مہدی کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور بلند مقامات پر فائز ہیں، ایسے افراد کو بھی جنہیں انسان کامل کا ٹائٹل حاصل ہے انہیں بھی مہدی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ مہدی وہ مہدی موعود نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں، وہ امام زمان ہیں، یہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے مہدی ہیں اور عصر غیبت میں یہ باقاعدہ امت کی ہدایت کریں گے، امت کی رہنمائی کریں گے اور امت کو خداوند متعال کا راستہ دکھائیں گے۔ پس یہ افراد در واقع اس مہدی موعود کے لیے ایک آئینہ ہے کہ جو ان افراد کو دیکھے گا
تو ان کو دیکھ کر انہیں مہدی موعود کی یاد آئے گی، یعنی در واقع ان کا نام سن کر انہیں مہدی موعود کی طرف ان کی توجہ ہوگی، ان کی سیرت اور ان کا کردار دیکھ کر انہیں مہدی موعود کی یاد آئے گی، اور وہ انہیں دیکھ کر اس مہدویت شخصی کے مصداق حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا کریں گے۔ لہٰذا یہ میں نے آپ کی خدمت میں 5 نظریات بیان کیے ہیں۔ اب آتے ہیں نتیجہ گفتگو کی طرف۔ عزیزان محترم، اگر لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو مہدی کا لفظ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری جانشین کے لیے استعمال کیا، اور رسول خدا سے بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں جن میں انہوں نے اپنے آخری جانشین کا لقب مہدی بیان کیا ہے کہ وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت سے تعلق رکھتا ہے۔ پس در واقع مہدویت شخصیہ کا نظریہ شیعہ عقیدہ نظریہ ہے، اور باقاعدہ یہ نظریہ قرآن و سنت سے حاصل کیا گیا ہے، لہٰذا اس نظریے کو ہم اس نظریے کے قائل ہیں، اور اسی نظریے کے مطابق ہم حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کرتے ہیں، ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے نطبہ پڑھتے ہیں۔ پس در واقع مہدی رسول خدا کے آخری جانشین کا نام ہے، اور انہیں مہدی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ در واقع مہدی وہ شخص ہے کہ جسے اللہ نے اپنی خاص ہدایت عطا کی ہے، لہذا اس نام کے ساتھ اگر مہدی کو انتخاب کیا جائے تو رسول خدا کے آخری جانشین کا نام مہدی ہے۔ لیکن اگر مہدی کے معنی کو دیکھا جائے تو مہدی کا معنی یہی ہے کہ جس کی اللہ نے ہدایت کی ہے، تو پس اس اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، مفہومی اعتبار سے تمام انبیاء کو بھی مہدی کہا جا سکتا ہے، تمام انبیاء کے اوصیاء کو بھی مہدی کہا جا سکتا ہے، خود رسول خدا کو بھی مہدی کہا جا سکتا ہے، اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی مہدی کہا جا سکتا ہے، جیسے وہ روایت امام حسین سے نقل کی آپ کی خدمت میں کہ منا اسنا عشرہ مہدین، کہ ہمارے 12 مہدی ہوں گے۔ اور اس مضمون سے متعلق اور بھی روایات موجود ہیں، لیکن یہ سب کا سب نظریہ مہدوی کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہیں یا مہدی کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے۔ لیکن اگر مہدویت کے اس خاص نظریے کو مد نظر رکھا جائے کہ درست ہے تمام ہستیاں مہدی ہیں، لیکن رسول خدا کے آخری جانشین جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، جس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی، وہ خاص شخصیت حضرت امام حسن عسکری کے فرزند ہے، اور ان کے لیے اگر مہدویت کا کلمہ استعمال کیا جائے تو وہ در واقع مہدویت شخصیہ رکھتے ہیں، اور خاص شخص ہیں جو خاص وقت میں، خاص جگہ پر، خاص زمانے میں ان کی ولادت ہوتی ہے، پھر وہ غیبت صغریٰ میں چلے جاتے ہیں اور غیبت اس کے بعد کبریٰ میں چلے جاتے ہیں، اور آج تک ہم ان کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن اس نظریے سے اگر ہٹ کے آپ مد نظر رکھیں مہدویت شخصیہ کے موضوع کو بھی اور مہدویت النوعیہ کے موضوع پر بھی، اور ان دونوں کو ملا کر ایک نظریہ آپ یوں بیان کریں کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف مہدویت شخصیہ رکھتے ہیں، اور یہ جو بعض عرفا نے یا بعض اہل سنت کی شخصیات نے مہدویت نوعیہ کا نظریہ قائم کیا ہے، اور ان کے نظریے کے مطابق وہ افراد جو خود کو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی سیرت و تعلیمات پر فنا کر دیں گے، اور در واقع وہ اپنے دور کے انسان کامل ہوں گے اور امت کی ہدایت کریں گے مہدی موعود کی طرف، اور در واقع آئینہ مہدی نما ہوں گے، تو اگر اس عنوان سے ہر شخص ہر زمانے میں اگر کوئی شخص انسان کامل بن جاتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس نظریے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا نام انہوں نے مہدی رکھ دیا، اس کا نام انہوں نے جو ہے وہ انسان کامل رکھ دیا، اس کا نام انہوں نے قطب رکھ دیا، اگر مہدویت شخصیہ کے ذیل میں وہ کسی انسان کامل کو مہدی نوعی کے عنوان سے یاد کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
لیکن اگر وہ امام زمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس مہدویت شخصیہ کے کانسیپٹ کا اور نظریے کا انکار کر کے مہدویت نوعیہ کا نظریہ لے کر آتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جو رسول خدا کا آخری جانشین ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، لیکن اس کے رسول خدا کی شہادت کے بعد سے لے کر یہ 1400 سال کا جو ایک عرصہ گزرا ہے، اس میں مہدی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین حجت الہی سے خالی ہے۔ زمین اگر حجت الہی سے خالی ہو تو اس کا مطلب ہے نیست و نابود ہو جائے گی، اور زمین نیست و نابود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حجت الہی موجود ہے، پس یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ بہت ساری متواتر احادیث جن میں رسول خدا اپنے 12 جانشینوں کا تعارف کروا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور آخری مہدی ہوگا، تو اس کے مطابق بھی یہ نظریہ جو مہدویت شخصیہ کا انکار کرتے ہوئے مہدویت نوعیہ کو لے کر آ رہا ہے، یہ نظریہ باطل ہے عزیزان محترم۔ لہذا ہمیں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں اس مہدویت شخصیہ اور مہدویت نوعیہ کے عنوان کو ذہن میں لاتے ہوئے صرف سمجھنا یہ ہے کہ یہاں نظریات جو پائے جاتے ہیں، ایک نظریہ امام زمان کا وہی نظریہ جو شیعیان حیدر قرار کا ہے، دوسرا نظریہ اہل سنت میں یہ ہے کہ نہیں، امام زمان ابھی پیدا نہیں ہوئے، آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، اور پھر تیسرا نظریہ کہ نہیں، امام زمانہ آخری زمانے میں تو جو آئیں گے ہی آئیں گے وہ الگ، لیکن اس کے علاوہ ہر دور میں ایک مہدی ہوگا اور وہ مہدی باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کرے گا۔ لیکن آیا وہ مہدی حجت الہی ہوگا؟ نہیں، وہ حجت الہی نہیں ہوگا۔ جب وہ حجت الہی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے زمین حجت الہی سے خالی ہے۔ جب زمین حجت الہی سے خالی ہے تو اس کا مطلب ہے زمین کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے رسول خدا کی وہ متواتر احادیث جو ہر دور میں مہدی کو بیان کر رہی ہیں، وہ تمام احادیث کی روشنی میں یہ دونوں نظریات باطل ہیں۔ پس جب ان دونوں نظریات کو ہم نے باطل قرار دے دیا دلائل قاطعہ کی روشنی میں، تو وہاں سے مہدویت شخصیہ کا آپ نظریہ اس کو جو ہے وہ اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں شیعیان حیدر قرار کے مطابق۔ اب ہر زمانے میں اگر کوئی انسان کامل آ جائے اور اس انسان کامل کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ خود کو فنا کر دے تعلیمات معصوم علیہ الصلاۃ والسلام میں، تو اس کے مطابق اس شخص کو اگر مہدی کے لقب سے جو ہے وہ اس کو عنوان دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے ایسے کلمے کو استعمال نہ کیا جائے۔ جیسے روایت میں حضرت امام حسین کے اصحاب کے لیے زیارت میں کہا گیا کہ السلام علیکم یا مہدیون، تو یہ تمام کے تمام مہدی تھے جنہیں مہدیون کہہ کر مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ بس اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر خود کو امام وقت میں فنا کر دیتا ہے ان کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تو اسے مہدی کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص ہدایت شدہ ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ بس عزیزان محترم، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں مہدویت شناسی اور امام زمان شناسی میں ہماری مدد کرے، ہم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق موضوعات کو پہچانیں اور ان کو پہچان کر اپنے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی راہ میں قدم بڑھائیں۔ اس مہدویت شخصیہ اور مہدویت نوعیہ کو بیان کرنے کا اہم مقصد جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہر زمانے میں مہدویت نوعیہ کے عنوان سے اٹھتے ہیں اور خود کو مہدی کہہ کر مخاطب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، اور پھر اس سے معاشرے میں ایک جو ہے وہ جنجال برپا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اگر مہدی ہے تو یعنی خود کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ ہمیں اس کے نظریے کے پیچھے جانا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے۔ آیا وہ مہدویت شخصیہ کا قائل ہے؟ اگر مہدویت شخصیہ کا قائل ہے تو پھر اس کے ساتھ آیا وہ ان صوفیوں کے نظریے کا قائل ہے جو اہل سنت کے صوفی کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک مہدی کا ہونا ضروری ہے؟ تو بس اس کا مطلب ہے اگر اہل سنت میں مہدی آج کے دور میں کوئی شخص ادعا کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ خود کو امام زمان کہہ رہا ہے، نہیں، یہ خود کو امام زمان نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ امام زمان حضرت مہدی مہدویت شخصی کا مصداق اپنے زمانے میں جب خدا نے چاہا تو ظہور کریں گے، لیکن میں چونکہ سیر و سلوک میں ایک ایسے مقام پر فائز ہو چکا ہوں کہ قطب بن چکا ہوں اہل سنت یا عرفا کی یا ان صوفیوں کی اصطلاح کے مطابق، تو وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اب لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہوں اور میں خود جو ہے وہ مہدی ہوں۔
یہ نظریہ ہماری جو بیان شدہ باتوں کی روشنی میں یہ نظریہ عرفاء اہل سنت یا صوفیوں سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء، عرفاء اور جو پیروان اہل بیت سے تعلق رکھنے والے خاص شریعت کے پیروکار صوفی ہیں، ان سے متعلق یہ نظریہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر انسان کس قدر بھی کمال کے مرحلے پر فائز ہو جائے، خود کو مہدی کہنے کا اور مہدی کے عنوان سے خود کا تعارف کروانے کا کہ میں وقت کا مہدی ہوں، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے، بالخصوص اس دور میں کہ جب معاشرے کے درمیان جو ہے وہ یہ ہرج و مرج کا باعث بنے اور لوگ جو ہیں وہ متفرق ہو جائیں عقیدہ مہدویت اور نظریہ مہدویت سے، تو ایسی صورت میں یہ کام جائز نہیں ہے فقہ شیعہ کے مطابق بھی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں مہدویت کو پہچاننے میں ہماری مدد کرے اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق موضوعات کو ہم بیان کریں، ان کو سمجھیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت حجت حضرت صاحب العصر والزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔